अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से सूरह अत्तूर का आगाज करते हैं। सूरह अत्तूर मक्की सूरत है जो सूरह अस-सजदा के बाद नाजिल हुई। इस सूरत में 2 रुकू और 49 आयात हैं। मुसहफ में तरतीब के एतबार से इसका नंबर 52 और नुज़ूली तरतीब के एतबार से इसका नंबर 76 है। इस सूरत का नाम सूरह अत्तूर क्यों है? क्योंकि इसका आगाज तूर की कसम से हुआ जहां अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। ये उस पहाड़ का बड़ा अजीम शर्फ है। हाँ, तूर वो मकाम है जहां तख्त गिराने का फैसला हुआ। हाँ, तूर वो मकाम है जहां ताज उछालने का फैसला हुआ। हाँ, तूर वो मकाम है जहां फिरौनियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का फैसला हुआ। इस सूरत के बारे में सईदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीमारी की शिकायत की। फरमाया, लोगों के पीछे पीछे सवार होकर तवाफ कर लो। मैंने तवाफ किया। आप बैतुल्लाह की एक तरफ नमाज पढ़ रहे थे और सूरह अत्तूर की तिलावत कर रहे थे। सही बुखारी की रिवायत है। और सईदना जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, वो जंगी कैदियों की रिहाई के लिए बात करने आपके पास आए थे। कहते, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब की नमाज में सूरह अत्तूर पढ़ते हुए सुना। मैंने आपकी आवाज से या आपकी किरात से ज्यादा प्यारी किरात किसी की नहीं सुनी। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। और कहा जाता है कि जुबैर बिन मुतइम इसी सूरह तूर को सुनकर मुसलमान हुए थे, क्योंकि जब आपने मगरिब की नमाज के बाद सलाम फेरा तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हाथ आगे बढ़ाइए। और यूं सूरह अत्तूर सैयदना जुबैर बिन मुतइम के ईमान लाने का सबब बनी। आइए सूरत के पहले रुकू का तर्जमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। वत्तूर, कसम है तूर की। व किताबिन, और एक किताब की। मस्तूर, लिखी हुई। फी रक्किन, कागज में। मंशूर, खुला हुआ है। वल बैती, और घर की। अल मामूर, आबाद। वस्सक़फ़ी, और छत की। अल मरफू, ऊंची उठाई हुई। वल बहरी, और समंदर की। अल मस्जूर, लबालब भरे हुए। इन्ना, बिलाशुबा। अजाबा, अजाब। रब्बी का, आपके रब का। लवाक़िउन, जरूर वाक़े होने वाला है। मालहू, नहीं उसको। मिन दाफ़िअ, कोई रोकने वाला। यौमा, जिस दिन। तमूरू, लर्जेगा। अस्समाउ, आसमान। मऊरा, सख्त लरजना। व तसीरू, और चलेंगे। अलजिबालू, पहाड़। सईरा, बहुत चलना। फवैलुन, चुनांचे बड़ी तबाही है। यौमा इज़िन, उस दिन। लिल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना, वो लोग जो। हम, वो सब। फी खौज़िन, फजूल बहस में। यलाबून, उछल कूद रहे हैं। यौमा, जिस दिन। युदाऊना, धकेला जाएगा उन्हें। इला नारी, आग की तरफ। जहन्नमा,
जहन्नुम की दाह सख्त धकेला जाना, हाजी ही ये है अन्नारु आग, अल्लती जिसे कुन तुम थे तुम बिहा उसको तुकज़िबून तुम झुटलाते, अफसिहरुन तो क्या जादू है, हाजा ये अमन तुम या तुम ला तुबसिरून नहीं तुम देखते, इस लौहा इस जहन्नुम में दाखिल हो जाओ, फस्बिरू फिर तुम सब्र करो, औला तस्बिरू या ना तुम सब्र करो, सवाउन अलैकुम बराबर है तुम पर, इन्नमा यकीनन तुजज़ौना तुम्हें बदला दिया जा रहा है, मा कुंतुम जो थे तुम तामलून अमल किया करते, इन्नल मुत्तकीना बिलाशुबा मुत्तकी लोग फी जन्नतिन बागों में होंगे, वनाइम और बड़ी नेमतों में, फाकिहीना लुत्फ अंदोज होने वाले, बिमा उससे जो आता हम उन्हें दिया, रब्बुहुम उनके रब ने, ववकाहुम और बचा लिया उन्हें, रब्बुहुम उनके रब ने, अजाबल जहीम भड़कते हुए अजाब से, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, हनीयम खूब मजे से, बिमा उसके बदले में जो कुन तुम तामलून तुम अमल किया करते थे, मुत्तकीना तकिए लगाए हुए, अला सुरुरिन तख्तों पर, मसफूफतिन सफ बसफ, वज़व्वजनाहुम और निकाह कर दिया हमने उनका, बिहूरिन सफेद रंगत वाली, ऐन बड़ी आंखों वाली, वल्लजीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वत्तबाअतहुम और पीछे चली, जुर्रियतुहुम उनकी औलाद, बी ईमानिन ईमान के साथ, अलहकना बिहिम हम मिला देंगे उनके साथ, जुर्रियतहुम उनकी औलाद को, वमा और ना अलतनाहुम हम कमी करेंगे उनसे, मिन अमलिहिम उनके अमल में से, मिन शैइन कुछ भी, कुल्लुम्रिइन हर शख्स, बिमा बदले उसके जो, कसबा उसने कमाया, रहीन गिरवी रखा हुआ है, वह अमददनाहुम और हम ज्यादा देंगे उनको, बिफाकिहतिन फल, वलहमिन और गोश्त, मिम्मा उसमें से जो, यश्तहून वो चाहेंगे, यतनाज़ऊना वो एक दूसरे से छीने झपटेंगे, फी हाउस में, कअसन जाम, ला लग़वुन न कोई बेहुदा गोई होगी, फी हाउस में, वला तअसीम और न गुनाह में डालना, व यतूफु और चक्कर लगाते रहेंगे, अलैहिम उन पर, गिलमानुन नौमर गुलाम, लहुम उनके लिए, कअन्नहुम गोया के वो सब, लुअलुअन मोती हों, मकनून छुपा कर रखे हुए, व अकबला और मुतवज्जो होंगे, बाजुहुम बाज उनके, अला बाजिन ऊपर बाज के, यतसाअलून वो एक दूसरे से सवाल करते होंगे, कालू वो कहेंगे, इन्ना बेशक हम, कुन्ना थे हम, कबलू पहले, फी अहलिना अपने अहलो अयाल में, मुशफिकीन डरने वाले, फमन्ना चुनांचे एहसान किया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अलैना हम पर, ववकाना और उसने बचा लिया हमें, अजाब समूम जहरीली लू के अजाब से,
इन्ना बिला शुबा हम, कुन्ना थे हम, मिन कब्लु पहले से, नदूहु दुआएं मांगते उससे, इन्नहु यकीनन वो, हुआ वो, अलबर्रु बहुत एहसान करने वाला, अर्रहीम निहायत रहम वाला है। अल्फाज की वजाहत है, मस्तूर लिखी हुई सीन तोए रा से, सतर लिखी हुई एक लाइन को कहते हैं। मंशूर खुला हुआ नून शीन रा से, अलमामूर आबाद ऐन मीम रा से, अलमरफू ऊंची उठाई हुई राफा ऐन से, अलमस्जूर लबालब भरे हुए सीन जीम रा से, मिन दाफिन कोई रोकने वाला दालफा ऐन से, मऊरा सख्त लरजना मीम वाउरा से, सईरा बहुत चलना सीन या रा से, युदाऊना धकेला जाएगा उन्हें दालाइन वाउ से, यतनाजाऊना वो एक दूसरे से छीने झपटेंगे नून जा आइन से, मकनून छुपा कर रखे हुए काफ नून नून से, मुशफिकीन डरने वाले शीन फा काफ से। तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर कसम है तूर की। तूर के मानी इब्रानी जुबान में पहाड़ के हैं जिस पर दरख्त उगते हों। ये तफसीर कुर्तबी की रिवायत है। और तूर वो पहाड़ है जहां अल्लाह ताला सैयदना मूसा बिन इमरान से हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही भेजी, शरीयत के अहकामात नाजिल किए, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर अल्लाह ताला का एहसान है, जो अल्लाह ताला की अजीम निशानियां, उसकी नेमतें, बंदे जिनको शुमार कर सकते हैं ना उनकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है तूर की, जहां उसने अपनी शरीयत नाजिल की। किस वजह से कसम खाई है? कि इस जिंदगी के बाद जजा सजा जरूर होगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर अकाउंटेबल। आप अपने अमाल के जिम्मेदार हो और आप अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह हो। वह किताब मस्तूर, और लिखी हुई एक किताब की। लिखी हुई किताब से मुराद लौहे महफूज है और सारी इल्हामी किताबें हैं। कुरान करीम भी इससे मुराद है, जो सबसे ज्यादा फजीलत वाली किताब है, जो पहले लोगों और बाद में आने वालों की खबर देता है। फी रक़् मंशूर, ऐसे कागज में जो खुला हुआ है। सैयदना मुजाहिद ने कहा रक़् से मुराद सहीफा है या जिल्द है जिस पर लिखा जाता है। मंशूर जो खुला हुआ है, इससे मुराद खुली हुई है कि जिस पर कोई मोहर नहीं, या वाज़े जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी बातिल नहीं। जहां कोई चीज बातिल होती है ना, तो उसको छुपाने की कोशिश की जाती है, उसे जाहिर नहीं किया जाता। तो ये सब कुछ खुला हुआ है ऐसे कागज में जो खुला हुआ है। वल बैतिल मामूर, और आबाद घर की। बैतुल मामूर से मुराद बैतुल्लाह है, जो हर वक्त तवाफ करने वालों, नमाज पढ़ने वालों, जिक्र करने वालों, हज और उम्रा करने के लिए आने वालों से आबाद आबाद रहता है। हाँ, अल्लाह ताला ने आज के दौर में कोविड-19 के हवाले से जो सूरत हाल पेश आई, उस घर के दरवाजे बंद हुए हुए दिखाए हैं। वो मामूर घर इलाही आपसे इस्तेदा है, यार हमर रहीमीन, उसको हमेशा भरा ही रखना। इलाही उसको हज के लिए, उम्रा के लिए आने वालों के लिए खुला रखना। तो बैतुल मामूर वो घर है जो रूए जमीन के तमाम घरों से अफजल है।
लोग जब हज और उम्रा का इरादा करते हैं, जो इस्लाम के अरकान में से एक अजीम रुकन है, जिसके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, ये वो घर है जिसको सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सईदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, जिसको अल्लाह ताला ने लोगों के जमा होने की जगह और अमन का मकाम मुकर्रर किया। वो घर इसका हक रखता है कि अल्लाह ताला उसकी कसम खाए, उसकी अजमत बयान करे, जो उस घर के और उसकी हुर्मत के लायक है। सईद अनस बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का जिक्र करते हुए फरमाया, फिर सईदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे साथ 7वें आसमान पर चढ़े और दरवाजा खुलवाया। फरिश्तों ने पूछा कौन? जवाब दिया जिब्रील। पूछा तुम्हारे साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? जवाब दिया हाँ, इन्हें बुलाया गया है। फिर जब हमारे लिए दरवाजा खुला तो मैंने सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा। वो बैतुल मामूर से तकिया लगाए हुए बैठे थे। और बैतुल मामूर वो घर है जिसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। जब वो उसमें से निकल आते हैं फिर दोबारा कभी दाखिल नहीं हो पाते। ये मुस्लिम की 411 नंबर रिवायत। वसक़्फ़िल मरफ़ू, और ऊंची उठाई हुई छत की। इससे मुराद आसमान है। जैसा कि फरमाया वजअलना समा सक़्फ़म महफूजा, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। तो आसमान को रब्बुल इज्जत ने जमीन वालों की छत बनाया और जमीन की आबादी के लिए बुनियाद बनाया। जमीन की कितनी सरगर्मियां हैं जो आसमान से मुताल्लिक हैं। आसमान से बारिश बरसती है, आसमान के सूरज से रोशनी और हरारत आती है, और आसमान पर अल्लाह ताला की निशानियां, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे हर वक्त के लिए, हर वक्त गौर फिक्र के लिए दावत देते हैं। लेकिन खास तौर पर जब ग्रहण लग जाए तो सबके लिए बहुत बड़ी निशानी बन जाती। वल बहरिल मस्जूर, और लबालब भरे हुए समंदर की। इससे मुराद पानी से लबरेज समंदर है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से जमीन पर फैल जाने की इजाजत नहीं दी ताकि मखलूकात जिंदा रह सकें। और मस्जूद से मुराद भड़कते हुए समंदर भी हैं, जैसा कि फरमाया वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे तो कयामत आएगी तो समंदरों में आग भड़क उठेगी, उसमें शोले भड़क रहे होंगे। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बिलाशुबा आपके रब का अजाब जरूर वाक़ई होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने तूर की, आसमान की, बैते मामूर की, बाहरे मस्जूर की और किताब की कसमें खाई हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत और हयात बादल मौत के दलाइल हैं। इसीलिए फरमाया इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बिलाशुबा आपके रब का अजाब जरूर वाक़ई होने वाला है। क्योंकि अल्लाह ताला अपनी बात और अपने वादे की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता। मालहू मिन दाफे, उसे कोई रोकने वाला नहीं। यानी अल्लाह ताला के अजाब को कोई हटा नहीं पाएगा। कोई ऐसा नहीं जहान में जो उस अजाब से भाग सके या अल्लाह की कुदरत का मुकाबला कर सके। सही ना? उमर फारूक ने एक रोज सूरा अत्तूर पढ़ी। उनकी जुबान से बेसाख्ता निकला, रब्बे काबा की कसम सच्ची है। सवारी से उतरे, एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जब इस आयत पर पहुंचे तो एक सरदाह भरी, जिसके बाद 20 रोज तक बीमार रहे और लोग अयादत के लिए आते रहे, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं हो सका बीमारी क्या है। सईदा जुबैर बिन मुतिम फरमाते हैं, मुसलमान होने से पहले एक मर्तबा मैं मदीना तैयबा आया कि रसूलुल्लाह से बद्र के कैदियों के बारे में गुफ्तगू करूं। मैं पहुंचा तो रसूलुल्लाह मगरिब की नमाज में सूरह तूर पढ़ रहे थे और आवाज मस्जिद के बाहर तक आ रही थी। जब इस आयत पर पहुंचे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मालहू मिन दाफे, अचानक मेरी ये हालत हुई कि मेरा दिल खौफ से फट जाएगा। मैंने फौरन इस्लाम कबूल किया। मुझे उस वक्त ये महसूस हो रहा था मैं इस जगह से हट नहीं सकूंगा कि मुझ पर अजाब आ जाएगा। ये तफसीर कुर्तुबी की रिवायत है।
پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بتائے ہیں اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا قیامت کا روز مراد ہے، اور تھر تھر کانپنا یا اس کا پھٹنا مراد ہے، جیسا کہ فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، زور زور سے کانپے گا، گھومے گا، مسلسل حرکت میں رہے گا، حتیٰ کہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یا گھومے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا. قیامت کے دن پہاڑوں کی کیا صورتحال ہو جائے گی، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، بکھری ہوئی ریت اور اڑتے ہوئے ذروں کی طرح ہو جائیں گے. تو پہاڑ بادلوں کی طرح چلنے لگیں گے، دھنکی ہوئی اون کی طرح غبار بن جائیں گے. قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے یہ صورتحال ہوگی. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. قیامت کے دن جھٹلانے والے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اپنے رب کو، رسول کو، کتابوں کو، فرشتوں کو، اس کی تقدیر کو، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کے لیے الویل ہے، دوزخ کی ایک گھاٹی کا نام ہے، جس میں ہر قسم کی سزائیں ہیں، غم ہے، عذاب ہے، خوف ہے، اور سب کے لیے ایک جامع کلمہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں جو ویل کے مستحق ہیں. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو فضول بحث میں اچھل کود کر رہے ہیں، اپنے کفر میں مشغول ہیں اور باطل میں کھیل رہے ہیں. تو ان کے تمام علوم اور ان کی تمام ضرر رساں علمی تحقیقات تکذیب حق، تصدیق باطل کو متضمن ہے. ان کے تمام اعمال جاہلوں، بے وقوفوں، لہو و لعب میں مشغول لوگوں کے اعمال ہیں. اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان نفعمند علم اور اعمال صالح میں مصروف ہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا. قیامت کے دن مجرموں کو ان کے انجام تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ دھکے دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا، نہایت شدت کی سختی کے ساتھ ہانکا جائے گا. تو کافر جہنم جانے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوں گے، اس وجہ سے انہیں دھکے دے کر جہنم رسید کر دیا جائے گا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے. قیامت کے دن مجرموں کو جہنم کے سامنے لے جا کر کہا جائے گا، ملامت کی جائے گی کہ اللہ کے نبی اس آگ سے ڈراتے تھے نا، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم مانتے نہیں تھے، یہ ہے وہ عذاب، یہ ہے وہ آگ جس کا عذاب دائمی ہے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ قیامت کے دن مجرموں کو حسرت میں مبتلا کرنے کے لیے کہا جائے گا، افسحر ھذا، تو کیا یہ جادو ہے؟ یعنی جس عذاب کو تم دیکھتے ہو، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا، اس کا واقعی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ تو اب تو تم نے آگ کو دیکھ لیا، یہ بتاؤ کیا دنیا میں اس کا علم نہیں رکھتے تھے؟ یا تمہارے اندر کوئی بصیرت نہیں تھی؟ کیا انبیاء نے تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا؟ کیا دلائل سے اس کا حق ہونا ثابت نہیں کیا گیا؟ یہ بات انہیں ڈانٹنے اور حسرت میں مبتلا کرنے کے لیے کہی جائے گی، ورنہ آنکھوں سے تو وہ دیکھ رہے ہوں گے اور حقیقت کو پہچان رہے ہوں گے. اس سے احساس دلایا گیا کہ دنیا میں تو تمہیں حق نظر نہیں آتا تھا، کیا اب عذاب دیکھنے سے بھی اندھے ہو گئے ہو؟ تم اس آگ کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جیسے تم قرآن کو نہیں دیکھتے تھے. کیا یہ آگ بھی محض جادو ہے جیسے تم قرآن کو جادو کہا کرتے تھے؟ اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے،
تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے. جہنم میں داخل ہوتے وقت اہل جہنم سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جائے، اس کی آگ تمہیں گھیرے میں لے لے حتیٰ کہ دلوں تک پہنچ جائے اور تم اس میں جھلستے رہو. فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے. اب جہنم میں تمہیں صبر فائدہ نہیں دے گا، یہ تو دنیا میں کرنے کی چیز تھی. نہ تم اس آگ سے نجات پا سکو گے، نہ تمہارے عذاب میں کمی کی جائے گی. عذاب کی شدت برقرار رہے گی، مشقت کم نہیں ہوگی. جہنمیوں کا احساس دلایا جائے گا جیسے دنیا میں تمہارے لیے نصیحت کرنا یا نہ کرنا، ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر تھا، ایسے ہی آج اگر تم صبر کرو یا نہ کرو، کرو گے تب بھی آ گئے، نہ کرو گے تب بھی آ گئے، برابر ہے. چیخو یا چپ رہو، جہنم تمہارے مقدر میں ہے. دنیا میں صبر کرنے کا ثواب ہے، آخرت میں کوئی جزا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ صبر کی وجہ سے انسان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی آج تم جس آگ کے حقدار ہو وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر ظلم نہیں کیا. ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے. سعادت مندوں کے انجام کی وضاحت ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر نیک کام کیے اور عذاب کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک گئے، جنہوں نے ایک رب کی عبادت کی، فرائض ادا کیے، نواہی سے اجتناب کیا، تقوی کو اپنا شعار بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے رہے، ناراضی سے بچتے رہے. فی جنات و نعیم، باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے. گھنے باغات نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا، ایسے باغات جس میں اچھلتی کودتی ندیاں ہوں گی، چار دیواری سے گھرے ہوئے محل اور آراستہ کیے ہوئے گھر ہوں گے. ونعیم، یہ قلب کی نعمت اور روح اور بدن کی نعمت کو شامل ہے. تو جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت بڑھ کر ہوں گی، جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل نے ان کا اندازہ لگایا. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ہوں گے اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے. اہل جنت کی مصروفیات کا تذکرہ ہے، ان چیزوں سے لطف لے رہے ہوں گے جو رب نے دی ہوں گی. اس میں اشارہ ہے کہ ان کا نہ مشغلہ ہوگا نہ مشقت، لذت ہوگی، خوشی اور فرحت ہوگی. بما آتاہم ربہم، اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں دے گا جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، اس کے بدلے میں جو انہوں نے اپنے رب کے پسندیدہ کام کیے اور اس کی ناراضی کے کاموں کو چھوڑ دیا. اور اہل جنت کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا، جو بہت بڑی نعمت ہے. کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بعد جو تم عمل کیا کرتے تھے. اہل جنت کی تواضع کرتے وقت ان سے کہا جائے گا طرح طرح کے نفیس اور لذیذ کھانے کھاؤ، جو تمہارا دل چاہے پیو. ہنیئن، خوب مزے سے، خوشی سے اور سرور سے. بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے. تو ایمان کے ساتھ اعمال صالح ضروری ہیں جنت جانے کے لیے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
کہ آپ کے اعمال بھی نہیں. آپ نے فرمایا میرے اعمال مجھ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی مجھے ڈھانپ لے. متقین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین. وہ صف بصف تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے. اہل جنت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ایک صف کی طرح تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. متقین اور تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. الاتقاء سے مراد ہے آرام اور سکون کے ساتھ جم کر بیٹھنا. علی سرر مصفوفہ صف بصف تختوں پر. سرورن سے مراد وہ تختے جو خوبصورت بچھونوں سے سجائے گئے ہوں گے. مصفوفتن صف بصف یعنی جڑاؤ تختوں پر بے فکری اور آرام سے بیٹھے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اللہ تعالیٰ جنت میں کیسے جوڑے عطا کریں گے اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے. رب العزت کی جانب سے بدن اور روح کی ساری نعمتیں اکٹھی ہو جائیں گی تو خوبصورت اور خوب سیرت گوری اور بڑی آنکھوں والی حوریں انہیں دی جائیں گی جو ان کا دل لبھائیں گی, ہر وقت ان کی خاطر مدارت کریں گی. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے. کم مرتبہ اولاد مومن ماں باپ کے مرتبے تک پہنچ جائے گی. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ایمان لانے کا حق ادا کیا. اور ایمان کا حق کیا ہے؟ دل کا یقین ہر چیز پر, زبان کا قول, یعنی گونگے بن کے تو ایمان اندر راسخ نہیں ہوتا, اور ارکان پر عمل. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ اور ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی, یعنی جن لوگوں کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی. الحقنا بہم ذریتہم ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ میں لا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اولاد کو بھی ماں باپ کے مرتبے تک پہنچا دیں گے, اگرچہ اولاد کے اعمال ان جیسے نہ ہوں. انہیں دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یہ اہل جنت کی نعمتوں کی تکمیل ہے. اس طرح ایمان والوں پر 2 گنا احسان ہوگا. ایک تو یہ کہ اولاد مل جائے گی, دوسرے یہ کہ اولاد کے درجے بلند ہو جائیں گے. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے. یعنی اولاد کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ماں باپ کے اعمال اور مرتبوں میں کمی نہیں کی جائے گی. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو اپنے والدین بیوی بچوں کے بارے میں دریافت کرے گا. اس سے کہا جائے گا وہ تیرے درجے اور عمل کو نہیں پہنچے. وہ عرض کرے گا کہ اللہ میں نے اپنے لیے اور ان کے لیے عمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ انہیں بلند درجہ کر کے ان کے ساتھ ملا دیا جائے. اس کے بعد سیدنا ابن عباس نے یہ آیت پڑھی, اور ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرمائے گا. وہ عرض کرے گا یہ بلند درجہ مجھے کیسے مل گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لڑکے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے. تو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے 3 اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ, نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے, نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور گناہگاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل فرمائیں گے. فرمایا کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے. یعنی ہر شخص اپنے عمل ہی کا رہن ہے, کسی کے عمل کی وجہ سے کسی دوسرے سے مواخذہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کی خبر دی ہے,
جیسے مقام فضل کی خبر دی تھی، تو ایمان والی اولاد کو ماں باپ کے بلند درجے تک پہنچائے گا، اور اس رتبے کی بلندی کا سبب عمل نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ تو رب العزت نے خبر دی ہے کوئی کسی کے گناہ میں پکڑا نہیں جائے گا، ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا کلو نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کمایا۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 38 ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے۔ جنت کی نعمتوں کی وضاحت ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے، یعنی اپنے فضل و کرم سے جنت والوں کو اور نعمتیں عطا کریں گے۔ آبا اور ابنا جنت کے رہائشی بن جائیں گے۔ بفاکہتن، قسم قسم کے مرغوب اور لذیذ پھل، ولحم مما یشتہون، اور جو گوشت وہ چاہیں گے، پرندوں اور مختلف طرح کا گوشت وہ خود طلب کریں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے جھپٹیں گے جس میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا۔ اہل جنت خاص شراب سے لطف اندوز ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی کریں گے، جنت میں شراب کے جاموں کا دور چلے گا، اور لپک لپک کر اہل جنت ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے۔ ان کے خدمت گار ان کے لیے شراب کے جام لیے گھوم رہے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت میں گہری محبت ہوگی۔ لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ میں ڈالنا۔ اہل جنت شراب پی کر لغو بے فائدہ باتیں نہیں کریں گے، نہ گناہ کریں گے۔ رب العزت نے جنت کی شراب کے بارے میں فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے نہ وہ سر درد میں مبتلا ہوں گے نہ وہ بہکیں گے۔ تو جنت کی شراب میں دنیا کی شراب کی طرح نہ بہکنے کی کوئی گنجائش ہوگی اور نہ گناہ کے کام کرنے کی تاثیر ہوگی۔ تو جنت کی شراب پی کر نہ کوئی بہکے گا، نہ فضول گفتگو کرے گا، نہ اتنا مست ہوگا کہ گناہ کا ارتکاب کرے، کیونکہ انسان غفلت میں گناہ کرتا ہے، اور جنت کی شراب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ معذرت خواہوں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے لیے 9 عمر غلام پھر رہے ہوں گے، گویا وہ چھپا کر رکھے موتی ہوں گے۔ جنتیوں کے خدمت گار کیسے ہوں گے؟ اطاعت شعار ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا وہ چھپا کر رکھے موتی ہوں، یعنی یہ خدمت گار حسن و جمال میں سیپ سے نکلے ہوئے موتی کی طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ، خدمت گزاروں کا یہ حسن ہے، تو آقاؤں کا حسن کیسا ہوگا؟ کیسی صفائی، کیسی رونق، لباسوں کی خوبصورتی اور زینت دیکھنے کے قابل ہوگی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے، گزرے ہوئے واقعات کو یاد کریں گے۔ اہل جنت ایک دوسرے سے دنیا کے حالات اور معاملات کے بارے میں بات چیت کریں گے، یعنی شراب کے جام پی کر ماضی کو یاد کریں گے کہ کیسے دنیا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اہل جنت ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کن حالات میں زندگی گزاری ہے، ایمان اور عمل کے تقاضے کیسے پورے کیے ہیں۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے۔ اہل جنت اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے کہ آج تو ہم ابدی خوشی کے مقام پر پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے جب ہم اپنے گھر والوں میں اپنی اولاد کے ساتھ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے۔
تو اہل جنت اپنے خوف کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات مل جائے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا. اہل جنت اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ فمن اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا مغفرت کر کے، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا، یعنی دوزخ کے عذاب سے ہمیں نجات دلا دی جس کی حرارت جسم کے مساموں تک میں گھس جاتی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اگر سموم کے عذاب میں سے اللہ تعالیٰ ایک پور برابر اتنا سا دنیا والوں پر ڈال دے تو زمین سمیت سب جل کر راکھ ہو جائے. استغفر اللہ. انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے. تو اہل جنت دنیا میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سموم سے بچائے اور نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دے. تو یہ جملہ دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ دونوں کو شامل. اہل جنت کہیں گے ہماری دعائیں پوری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کر دیا. سبحان اللہ. انہ هو البر الرحیم. یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے، یعنی وہ محسن ہے. اس کا احسان اور رحمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنی رضا اور جنت سے واقف کروایا، اپنی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے بچایا. اہل جنت اپنے رب کو البر یعنی محسن سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے. اہل جنت اللہ تعالیٰ کو الرحیم سمجھتے ہیں، وہ اس کی رحمتوں کا گہرا شعور رکھنے کی وجہ سے دنیا ہی میں اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، امید کا رشتہ باندھتے ہیں، غم خوف اور مصیبت میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور جنت میں داخلے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہیں. الحمدللہ. رکوع ایک نظر میں موضوع ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہوگا تو وہ متقین کو بچا لے گا. اس رکوع کے 4 مین پوائنٹس ہیں. نمبر 1 رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. نمبر 2 تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. نمبر 3 متقی، اور نمبر 4 تعلق باللہ. دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے. کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جس سے کوئی روکنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہی دوزخ کے عذاب سے بچانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ماں باپ کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دے گا، اور اللہ تعالیٰ محسن اور رحیم ہے. مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں. رسول اللہ ہمارے رہنما ہے، آپ نے اللہ سے ڈر کر رہنا سکھایا، اچھے اعمال کرنے سکھائے، دعائیں مانگنے سکھائیں. انجام کی بات ہے اللہ سے ڈر کر رہنے والے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اچھے عمل کرنا، دعائیں مانگنا. ناکام لوگوں کے رویے ہیں باتیں بتانا، جھٹلانا. آؤ کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری. کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اچھے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے دعائیں مانگتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ الہی اچھے ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا، عمل صالح کرنے والوں میں شامل فرمانا. رکو نمبر 2 ہے، لفظی ترجمہ دیکھیں گے. فذکر، پس آپ نصیحت کریں. فما انتا، پھر ہرگز نہیں آپ. بنعمتی، فضل سے. ربی کا، اپنے رب کے. بکاہن، کاہن.
वला मजनून, और ना दीवाना। अम यकूलूना, क्या वो कहते हैं, शायरुन, एक शायर है, नतरब्बसु, हम इंतजार करते हैं, बिही, उसके बारे में, रईबल मनून, गर्दिश जमाना का। कुल, आप कह दो, तरब्बसु, इंतजार करो, फइन्नी, बस बिलाशुबा मैं, माकुम, तुम्हारे साथ हूँ, मिनल मुतरब्बिसीन, इंतजार करने वालों में से। अम या तअमुरुहुम, हुक्म देती हैं उन्हें, अहलामुहुम, अक्लें उनकी, बिहाजा, इसका, अम हम, या वो, कौमुन तागून, हद से गुजरने वाले लोग हैं। अम या यकूलूना, वो कहते हैं, तकव्वलहु, उसने खुद ही घड़ लिया है उसको, बल, बल्कि, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाते, फलयतु, चुनांचे वो ले आए, बिहदीसिन, एक बात, मिसली ही, इस जैसी, इनकानु, अगर हैं वो, सादिकीन, सच्चे, अम खुलिकु, क्या वो पैदा किए गए हैं, मिन गैरि शैइन, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी खालिक के। अम हम, या वो, अल खालिकून, पैदा करने वाले हैं, अम खलकू, या उन्होंने पैदा किया, अस्समावाती, आसमानों को, वल अर्दा, और जमीन को, बल, बल्कि, ला युकिनून, नहीं वो यकीन करते, अम या, इन्नहुम, उनके पास है, खजाइनु, खजाने, रब्बी का, आपके रब के, अम हम, या वही, अल मुसैतिरून, हुक्म चलाने वाले हैं, अमलहम, या उनके पास, सुल्लमुन, कोई सीढ़ी है, यस्तमिऊना, वो गौर से सुनते हो, फीही, जिस पर चढ़कर, फलयती, तो चाहिए कि ले आए, मुस्तमिऊहुम, उनका सुनने वाला, बिसुल्तानिन, दलील, मुबीन, वाजे, अमलहू, क्या उसके लिए है, अलबनातु, बेटियां, वलकुम, और तुम्हारे लिए, अलबनून, बेटे, अम या तसअलुहुम, आप मांगते हैं उनसे, अजरन, कोई उजरत, फहम, फिर वो, मिम मगरमिन, तावान से, मुस्कलून, बोझल किए जाने वाले हैं, अम इंदहुम, या उनके पास, अलगैबु, कोई गैब है, फहम, बस वो, यक्तुबून, वो लिखते हैं, अम युरीदूना, या वो इरादा रखते हैं, कैदन, किसी चाल का, फल्लजीना, तो वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, हुमुल मकीदून, वही चाल में आने वाले हैं, अमलहुम, या उनके लिए, इलाहुन, कोई माबूद है, गैरुल्लाही, सिवाय अल्लाह ताला के, सुब्हान अल्लाही, पाक है अल्लाह ताला, अम्मा, उससे जो, युशरिकून, वो शिरक करते हैं, व इयरऊ, और अगर वो देखे, किस्फन, एक टुकड़ा, मिनस्समाई, आसमान से, साकितन, गिरता हुआ, यकूलू, वो कहेंगे, सहाबुन, बादल है, मरकूम, तैबत है, फजरहुम, चुनांचे आप छोड़ दो उन्हें, हत्ता, यहाँ तक के, युलाकू, वो जा मिले, यौमहुम, अपने इस दिन को, अल्लजी, वो जो, फीही, जिसमें, युसअकून, वो बेहोश किए जाएंगे, यौमा, जिस दिन, ला युगनी, नहीं काम आएगी, अनहुम, उनके, कैदुहुम, उनकी अपनी तदबीर, शैया, कुछ भी, वलाहुम, और ना ही उनकी, युनसरून, मदद की जाएगी,
وَإِنَّا اور بلا شبہ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا عذاباً عذاب ہے دون ذالک علاوہ اس کے ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثریت میجورٹی لا یعلمون نہیں وہ جانتی وصبر اور اب صبر کریں لحکم حکم مانے تک ربی کا اپنے رب کے فَإِنَّكَ بے شک آپ بِآیُنِنَا ہماری نگاہوں میں ہے وَسَبِّحْ اور آپ تسبیح کریں بِحَمْدِ ربی کا اپنے رب کی حمد کے ساتھ حین تقوم جب آپ اٹھے وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو بھی فَسَبِّحْهُ پھر آپ تسبیح کریں اس کی وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی. الفاظ کی وضاحت ہے نتربسو ہم انتظار کرتے ہیں را باسواد سے تربسو انتظار کرو اسی روٹ سے ہے من المتربسین انتظار کرنے والوں میں سے اسی روٹ سے تاغون حد سے گزرنے والے تو غین یا سے المسیطرون حکم چلانے والے ہیں سین تو را سے المکیدون چال میں آنے والے ہیں کاف یا دال سے مرکوم تہبت ہے را کاف میم سے یسعقون وہ بے ہوش کیے جائیں گے سواد عین قاف سے ہے. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 29 ہے فذکر فمان بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون بس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں. کہانت اور جھوٹ کا الزام بالکل جھوٹا ہے. فذکر پس آپ نصیحت کریں. رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو مسلمانوں اور کافروں کو نصیحت کرتے رہیں قرآن سنا سنا کر انہیں سمجھاتے رہیں تاکہ لوگ آپ کی نصیحت سے سیدھا راستہ پا لیں اور ظالموں پر حجت قائم ہو جائے. فما انت بنعمت ربک بکاہن اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز کاہن نہیں ہیں. آپ پر دیوانگی کا اور کہانت کا الزام بھی تھا جو سراسر جھوٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ اثر نہ لیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں تو ان باتوں سے وہ لوگوں کو آپ کی بات ماننے سے روکتے ہیں اور آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے اور کاہن نہیں ہیں. کاہن تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس شیطان یا جنوں کا سردار آتا ہے اسے کوئی آسمانی خبر سناتا ہے اس میں 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے. اب تو صادق ہیں آپ پر شیاطین نہیں اترتے اب تو شیاطین سے سب سے زیادہ دور ہیں. ولا مجنون اور نہ ہی دیوانے ہیں آپ فاتر العقل نہیں ہیں تمام لوگوں سے زیادہ حکمت والے ہیں. آپ سے بڑھ کر کون ہے جو صادق ہو امین ہو. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں. اہل مکہ رسول اللہ پر شاعری کا الزام لگاتے تھے. ام یقولون کیا وہ لوگ جاہل لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں شاعر ایک شاعر ہے کہ آپ شعر کہتے ہیں یعنی آپ کے پاس جو کلام آتا ہے وہ شاعری ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ہم نے تو اسے شعر سکھایا ہی نہیں. وَمَا يَنبَغِي لَهُ اور نہ وہ اس کے لائق ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح کلام. نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں یعنی جس کے بارے میں تم انتظار کر رہے ہو کہ اسے موت آ جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. المنون موت کے ناموں میں سے ہے یہی ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے. المنون زمانے کے ناموں میں سے مجاہد رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو بس بلا شبہ میں بھی
तुम्हारे साथ ही इंतजार करने वालों में से हूं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को मुशरिकीन को जवाब देना सिखाया। कुल, आप कह दें इन इल्जामात के जवाब में, तरब्बसू, इंतजार करो, यानी या मेरी मौत का इंतजार करो या गर्दिश दौरा का इंतजार करो, ये वईद है। फइन्नी माकुम मिनल मुतरब्बिसीन, बस बिलाशुबा मैं भी तुम्हारे साथ ही इंतजार करने वालों में से हूं। यानी हम तुम्हारे बारे में इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें अजाब देता है या तुम्हें हमारे हाथों से अजाब दिलवाता है, और तुम हमारे बारे में इंतजार कर रहे हो। तो देखें ऊंट किस करवट बैठता है। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम अहलामुहुम बिहाजा अम हम कौमुन तागून, या उनकी अकल उन्हें यही हुक्म देती है या वो लोग हद ही से गुजरने वाले हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों का किरदार वाज़ेह किया है। दो सवाल है, अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाजा, या उनकी अकल उन्हें यही हुक्म देती है। इतनी बेबुनियाद बातें अकल सिखाती है। ये तो वो बातें जिनको वो खुद भी गलत समझ रहे हैं। अम हम कौमुन तागून, या ये लोग हद ही से गुजरने वाले हैं, यानी क्या उनकी सरकशी और गुमराही उन्हें झूठे प्रोपेगेंडे पर आमादा करती है। तो ये उनकी सरकशी है जो उन्हें हुक्म देती है, और वो बातिल, शर और फसाद कहते भी हैं और करते भी हैं। इस तरह उनके किरदार के बारे में पता चलता है बेअकल, अहमक, सरकश हैं, गुमराह हैं। अम यकूलून तकव्वलहु बल ला युमिनून, या वो कहते हैं कि इसने खुद ही से घड़ लिया है, बल्कि वो ईमान नहीं लाते। मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह पर कुरान घड़ लाने का इल्जाम लगाया। अम यकूलून तकव्वलहु, या वो कहते हैं कि इसने खुद ही से घड़ लिया है, यानी कुरान अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। असल बात ये तो नहीं है। दरअसल उनके सीनों में ईमान नहीं, और कुफ्र की वजह से वो ऐसी बातें करते हैं। बल्ला युमिनून, बल्कि वो तो ईमान ही नहीं लाते। यानी अगर ईमान होता तो ऐसी बातें तो ना करते, और ईमान लाना भी नहीं चाहते। फलियतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन, चुनांचे अगर वो सच्चे हैं तो इस जैसी एक बात ही बनाकर ले आए। अल्लाह ताला ने कुरान घड़ने का इल्जाम लगाने वालों को कैसे बेबस कर दिया है। उन्हें उभारा है, सच्चे हो तो ऐसा कलाम बनाकर दिखाओ जिसके मजामीन इंसानों की इस्लाह करने वाले हो, जिसके बयान में बलागत हो, बेमिसाल हो, जिसका उस्लूब नादिर हो, जिसमें जमीन पे बसने वालों की जिंदगी के मामलात भी हों, और जिसमें कायनाती हकायक भी हों। फलियतू बिहदीसिम मिस्लिही, तो इस जैसी एक बात ही बनाकर ले आए, यानी कुरान की तरह। इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं, यानी अपनी बात में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ु बिल्लाह खुद कुरान घड़ लिया है, तो कुरान जैसा कलाम ले आए। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या वो किसी खालिक के बगैर ही पैदा किए गए हैं या वो खुद ही पैदा करने वाले हैं। अल्लाह ताला की तौहीद के इस बात के लिए सवाल किया गया, यानी तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत के बारे में। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या वो किसी खालिक के बगैर ही पैदा हो गए हैं, खुद ही तख्लीक हो गए, मुजिद के बगैर ही मौजूद हो गए। अम हुमुल खालिकून, या वो खुद ही पैदा करने वाले हैं, क्या उन्होंने खुद को खुद ही इजाद किया है, अपने आप को खुद ही तख्लीक किया है, ना खुद वजूद में आए, ना अपने आप के मूजिद हैं, ना अपने खालिक हैं। फिर खालिक कौन है? वो अल्लाह ताला है। उनका तो कोई वजूद नहीं था, वो है अदम से वजूद में लाने वाला। तो अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार करते हैं, अंबिया को झुटलाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनसे ये सवाल किए हैं कि तख्लीक तीन उमूर में से किसी एक से खाली नहीं। क्या उनको किसी चीज के बगैर पैदा किया गया, यानी उनका कोई खालिक नहीं, ईजाद और मुजिद के बगैर ही वजूद में आ गए।
دوسرا یہ کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا، یہ محال ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو وجود بخشے. تو یہ دو امور تو باطل ہو گئے، اور ثابت ہو گیا تو تیسری بات بھی متعین ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انہیں تخلیق کیا. وہی معبود ہے جس کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت مناسب ہے نہ درست. تو یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ خالق کی ہدایت کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور یہ خالق کی ہدایت پر نہیں چلتے، کیا یہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے؟ سیدنا جبیر بن مطعم نے بیان کیا، میں نے نبی کریم سے مغرب کی نماز میں سورہ الطور سنی. جب آپ اس آیت پر پہنچے، کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں کہ انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا؟ اصل بات یہ کہ ان میں یقین ہی نہیں. کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہ لوگ حاکم ہیں؟ کہتے ہیں میرا دل اڑنے لگ گیا. یہ بخاری کی 4854 نمبر روایت. ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. توحید باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے دوسرا سوال ہے، ام خلق السماوات والارض، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اور اس کا جواب نہیں ہے. جب وہ ایک مکھی پیدا کرنے سے بھی عاجز ہیں تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے اس سے کہیں زیادہ عاجز ہیں. یعنی انہوں نے تو آسمان اور زمین کو پیدا نہیں کیا، اور جب وہ پیدا کرنے والے نہیں تو اللہ کے شریک کیسے بن گئے؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ تو یقین ہی نہیں رکھتے. یعنی یہ حق کو جھٹلانے والے حقیقی علم سے محروم لوگ ہیں، انہیں عقلی اور شرعی دلیلوں کو سمجھنا نصیب نہیں ہوتا. تو جب آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر شریک کیوں کرتے ہیں؟ تم یقین نہیں کرتے ہو نا، اسی لیے شرک کرتے ہو. حق یہی ہے کہ صرف آسمان اور زمین کا خالق ہی عبادت کا حق رکھتا ہے. ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والا ہے. یہ تیسرا سوال اٹھایا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے. ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں. کیا دنیا میں رب کی رحمت کے اختیارات ان کے پاس ہیں؟ رزق، بھلائیاں، فضیلتیں، جسے چاہیں دیں، جس کو چاہیں محروم کر دیں. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ام ہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے. ام ہم المسیطرون، یا وہی حکم چلانے والے، یعنی کیا وہ غالب اور زور آور ہیں اس لیے جیسے چاہیں ملک میں تصرف کر لیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مخلوق کا حساب کرنے والے ہیں؟ تو اس کا جواب نہیں ہے. تو پھر ان کا یہ فیصلہ غلط ہے. یعنی وہ غالب ارباب ہے، حتیٰ کہ وہ ربوبیت کے امور کی تدبیر کرتے ہیں، اور امور ان کے ارادے پر مبنی ہے. ابن عطیہ نے کہا کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے امور کی دولت ہے؟ کیونکہ مال، صحت، قوت وغیرہ سب اللہ کے خزانے ہیں. آیت نمبر 38 ہے ام لہم سلم یستمیعون فیہ فلیأتی مستمیعہم بسلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہوں تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ وہ واضح دلیل لائیں. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یعنی غیب کا علم ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ کی باتیں سنتے ہیں اور ایسے امور کے بارے میں خبریں دیتے ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ، تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ وہ لے آئے. یعنی اگر کوئی سیڑھی لگا کر آسمانوں تک جاتا ہے
فرشتوں کی باتیں سنتا ہے تو اس پر وہ کوئی آسمانی دلیل پیش کرے. بسلطان مبین، واضح دلیل. یہ دلیل کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی غیب اور حاضر کا علم رکھتا ہے. وہ کسی پر غیب کو ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جس پر وہ غیب کو ظاہر کرنے پر راضی ہو. وہ اپنے علم میں سے جو چاہتا ہے اس کے بارے میں رسول کو آگاہ کرتا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ان کے امام ہیں. آپ نے توحید کی خبریں دی، وعدے اور وعید جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے ان کا اظہار کیا. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی فکری خرابی کو واضح کیا. ام لہ البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں مشرکین مکہ کے غلط موقف کو سامنے رکھا ہے کہ تم بے زور ہو کر اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، پھر بھی اس کے لیے تم خود بیٹھ کر بیٹوں کی بجائے بیٹیاں تصنیف کرتے ہو. ذرا غور تو کرو، رب کے بارے میں تمہارا تصور کتنا ناقص ہے. ام تسلہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ رسول بلا معاوضہ تبلیغ کرتے نہیں. ام تسلہم اجرا، یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کرنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ مالی معاوضہ طلب کرتے ہیں. فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں. جس کے بوجھ تلے یہ لوگ دبے جا رہے ہیں، آپ تو کسی معاوضے کے بغیر سے کھانا چاہتے ہیں. آپ تو پیغام پہنچانے کے لیے مال لگاتے ہیں. آپ تو زکوٰۃ میں سے بھی ان کافروں کے لیے خرچ کرتے ہیں جن کے دلوں کو نرم کرنا مطلوب ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے. یوں اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ رسول بلا معاوضہ تبلیغ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تاوان کا سوال اس لیے کیا ہے کہ مالی بوجھ عام طور پر ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. تو کیا تم رسول کی بات اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ تاوان پڑ گیا ہے اور اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہے؟ اگر ایسی بات نہیں تو غور کرو، پھر جھٹلاتے کیوں ہو؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. یعنی کیا انہیں ایسے معاملات کا علم ہے جن کا رسول اللہ کو علم نہیں ہوتا؟ جان لو اللہ تعالیٰ نے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے آگاہ فرمایا، اتنا مخلوق میں سے کسی ہستی کو بھی نہیں. تو یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ جو غیب کا علم رکھتا ہے تقدیر کے فیصلے وہی کرتا ہے. جب تم غیب نہیں جانتے تو تقدیر کے فیصلے کیسے کر سکتے ہو؟ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب کچھ کر سکتے ہو، نہ ان کے مستقبل کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہو. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں. قریش مکہ کی چالوں کے بارے میں وضاحت ہے. یعنی کیا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی آپ کے دین اور جو کتاب آپ لائے ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کو قتل کر دیں، آپ کے دین کو باطل قرار دے دیں. فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ان کی چال ان کے اوپر خود الٹی پڑے گی، نقصان انہی کو ہوگا. تو سازشیں کافروں کے سینوں میں رہیں گی. تو کافروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر چال چلی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح و نصرت عطا کر دی. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. عبادت میں بتوں کو شریک کرنے کی تردید کی گئی. رب العزت نے فرمایا ام لہم الہ غیر اللہ،
یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اقتدار میں کوئی شریک نہیں. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ہوتا تو کیا تو اسے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں دے دیتا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی. جب تم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے کہ تم شرک نہ کرنا، تو میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا مگر تو نہ مانا، شرک پر بضد رہا. یہ مسلم کی 7083 نمبر روایت. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہیں. حق ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جائیں اور اس کی مخالفت ہو. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھ لیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں. يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہیں. اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرنے کی بجائے کہیں گے یہ گہرا بادل ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَاقُونَ، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے. نہ ماننے والوں کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیا رب نے. فَذَرْهُمْ، آپ انہیں چھوڑ دیں. نبی کو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی وہ جو بحثیں کریں، جھوٹی امیدیں انہیں دھوکے میں ڈالے رکھیں. حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یساقون، حتیٰ کہ اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یعنی جس دن ان پر عذاب نازل ہوگا، قیامت کا دن یا موت کا وقت. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کی اپنی تدبیر ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. قیامت کے دن کافروں کی کوئی چال ان کے کام نہیں آئے گی. دنیا کی قلیل زندگی میں انہوں نے کیا کیا؟ سازشیں. قیامت کے دن ان کی بھاگ دوڑ کام نہیں آئے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر میں حاضر کر کے دکھایا، دیکھو کوئی چال چل رہی، کوئی چال کام آ رہی ہے، کوئی مدد کرنے والا ہے. آج بے یار و مددگار رہ گئے ہو نا. یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں پلٹ آنے پر آمادہ کیا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے بلا شبہ ان کے لیے اس آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. ظالموں پر دنیا میں بھی عذاب آتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے عذاب کا ذکر فرمایا تو آگاہ کیا کہ ظالموں کے لیے اس عذاب سے پہلے اور عذاب ہیں، مثلا اپنے گھروں سے نکالے جانے، قتل کیے جانے، قیدی بنائے جانے کا، قبر اور برزخ کے عذاب وغیرہ کا. تو آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس لیے عذاب دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی میجورٹی نہیں جانتی. اکثر لوگ ان کاموں سے بے خبر رہتے ہیں جو عذاب کا باعث بنتے ہیں. اسی وجہ سے وہ عذاب ہٹ جانے پر پہلے سے بھی زیادہ برے کام کرنے لگتے ہیں. یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اس کا عذاب واجب ہو جاتا ہے، اس کی پکڑ آ جاتی ہے. تو مصائب کے باوجود کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، مزید گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हिना तक़ूम, और अपने रब का हुक्म आने तक आप सब्र करें। बेशक आप हमारी निगाहों में हैं, और अपने रब की हम्द के साथ आप तस्बीह किया करें जब आप उठें। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, अपने रब का हुक्म आने तक सब्र करें। ईज़ाओं पर, मुशरिकों की परवाह ना करें। आपको हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला के वादे पर यकीन रखते हुए कि वो आपके लिए काफी है, सब्र करें। फ़इन्नका बिआयुनिना, बेशक आप हमारी निगाहों में हैं। हर वक्त की हिफाजत, हर वक्त अल्लाह ताला की नजरों के सामने है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हिना तक़ूम, और अपने रब की हम्द के साथ आप तस्बीह किया करें। यानी आप सुभान अल्लाहि व बिहम्दी कहा करें जब आप नींद से उठें, अपनी मजलिस से उठें और रात को उठें। सईदा आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो आप कहते सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, मैं तेरी पाकीज़गी बयान करता हूँ अल्लाह तेरी हम्द के साथ जो बहुत बाबरकत है। तो अल्लाह ताला का नाम बाबरकत, जिसकी शान बुलंद है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सैयदना अबू बरज़ा अल-असलमी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह अपने आखिरी अय्याम में जब किसी मजलिस से उठते तो ये कलिमात पढ़ते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह तू पाक है अपनी हम्द के साथ, मैं गवाही देता हूँ तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ। एक आदमी ने आपसे पूछा, अल्लाह के रसूल आप ये कलिमात कहते हैं जो पहले नहीं कहा करते थे, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया ये दुआ उस चीज के कफारे के लिए जो मजलिस में हो जाती है। वमिनल लैलि फसब्बिहु व इदबारन नुजुम, और रात को भी उसकी तस्बीह करें और सितारों के जाने के बाद भी। तो रात में तस्बीह के हुक्म की वजाहत है। वमिनल लैलि फसब्बिहु, और रात को भी उसकी तस्बीह करें, पाकी बयान करें, इबादत करें, तिलावत करें, जिक्र अज़कार नमाज पढ़ें। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लका असा यबासका रब्बुका मकामम महमूदा, और रात के कुछ हिस्से में फिर उसके साथ बेदार रहें, ये आपके लिए जायद इबादत है। करीब है आपका रब आपको मकामे महमूद पर फाइज कर देगा। सईदा उबादा इब्ने सामित ने बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ करे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये पढ़े अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। कोई दुआ करे उसकी दुआ कबूल होती है। फिर अगर उसने वुजू किया और नमाज पढ़ी तो नमाज भी मकबूल होगी। बुखारी की 1154 नंबर रिवायत। व इदबारन नुजुम, और सितारों के जाने के बाद में भी, यानी रात के आखिरी हिस्से में, इसमें फजर की नमाज दाखिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। रुकू एक नजर में, मौजू एतराजात के जवाबात, और इसके 5 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 एतराजात और उनके जवाबात। नंबर 2 इनसे पूछो। नंबर 3 इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। नंबर 4 ए नबी। नंबर 5 ताल्लुक बिल्ला। देखेंगे अपने जायजे में हम क्या करें। रब का फैसला आने तक सब्र करना है, अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करनी है, उठते हुए भी, रात को भी, जब सितारे पलटते हैं उस वक्त भी, और लोगों को नसीहत करते रहना है। इंशाअल्लाह अपना जायजा लेना है, क्या मैं लोगों को मुसलसल नसीहत करती हूँ?
क्या मैं दावत देने के बाद सब्र करती हूँ? क्या मैं उठते हुए रब की हम्द के साथ तस्बीह करती हूँ? क्या मैं रात को रब की हम्द के साथ तस्बीह करती हूँ? क्या मैं तारों के पलटने के वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह करती हूँ? मकसद जिंदगी की बात है अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद न बनाना। अल्लाह ताला हमारा रब है, हमने देखा अपने जायजे में। रसूलुल्लाह हमारे रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के सिवा किसी और को माबूद बनाने की हकीकत वाज़े की, हद से गुजरने की कराहत दिलाई। कामयाब लोगों के रवैये हैं नसीहत करना, सब्र करना और रब की तस्बीह करना। नाकाम लोगों के रवैये हैं हद से गुजरना, बुरी चालें चलना, अल्लाह ताला के सिवा और माबूद बनाना, जुल्म करना, आओ कुछ कर लें। इंशाअल्लाह रब की तस्बीह करते रहना हर हाल में और हमेशा। मंजिल है कहाँ तेरी, क्या मैंने अल्लाह ताला के सिवा किसी को माबूद न बनाने का इरादा कर लिया है? क्या मैंने रब की तस्बीह करते रहने का इरादा कर लिया है? क्या मैंने नसीहत करने का इरादा कर लिया है? क्या मैंने हद से न गुजरने का इरादा कर लिया है? या अल्लाह अच्छे इरादे करने की तौफीक देना और अमले सौले करने वालों में शामिल फरमाना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।